السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے دو ایسی باتیں رکھنی ہیں جو عوام کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے۔ اتنی زیادہ مشہور ہو چکی ہے کہ لوگ ان باتوں کو یہ سمجھ کر بیان کرتے ہیں کہ شاید یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، جبکہ ان کا دور دور تک بھی کسی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات آپ حضرات کے سامنے یہ رکھنی ہے، کیا کسی بڑھیا عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کوڑا کرکٹ پھینکا ہے؟ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، کیا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ دونوں باتوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، کیا کسی بڑھیا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا ہے؟ اکثر و بیشتر عوام کا چھوڑیے، بہت سارے ہمارے نوجوان علماء بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک گلی سے ہوتا تھا۔ تو جب آپ کا گزر اس گلی سے ہوتا تو ایک بڑھیا آپ پر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی، آپ کے جسم مبارک کے اوپر روزانہ کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتی تھی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بڑھیا نے کوڑا نہیں پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آج بڑھیا نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا؟ تو آپ کے ساتھیوں نے کہا، یا رسول اللہ، بوڑھیا بیمار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت ابو بکر کو لیا اور حضرت عمر فاروق کو لیا رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس بڑھیا کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑھیا کے پاس پہنچے تو آپ نے بڑھیا کی مزاج پرسی کی، اس کے حال احوال پوچھے، طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ تو بڑھیا آپ کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئی کہ وہ فوراً آپ کے دست مبارک پر ایمان لے آئی، اسلام کے اندر داخل ہو۔ اس طریقے سے لوگ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ آج ہم اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، کیا ایسا کوئی واقعہ حدیث کے اندر آیا ہے؟ کیا اس واقعے کی سچائی کیا ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ، اچھا، یہ واقعہ اس قدر مشہور ہو چکا ہے کہ جب کوئی عالم اس واقعے کی نفی کرتا ہے تو عوام کے اندر سے بہت سے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کل کے مولوی، آج کل کے علماء یہ نئے نئے ہیں، ان کو اس چیز کے بارے میں زیادہ علم نہیں۔ یعنی ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی مدرسے کے اندر علم کے ساتھ گزاری، اس کو علم نہیں، اور ایک ایسا شخص جس کو صحیح سے نورانی قاعدہ بھی نہیں آتا، اس کو اس بات کا علم۔ دیکھو، یاد رکھنا چاہیے، جب آپ کوئی بات سنیں اور اس بات کے اندر آپ کو ذرا سا بھی شک ہو تو اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو وہ بات آگے پہنچانی ہے تو بغیر تحقیق کیے اس بات کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی انسان جھوٹی بات منسوخ کرے گا، جھوٹی بات جوڑے گا صرف اس لیے کہ میری بات لوگوں کو اچھی لگے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ایسا شخص جہنم کی تیاری کرے، اپنا ٹھکانہ جہنم کو بتائے۔ تو ایسا واقعہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث کے اندر یہ واقعہ نہیں آیا۔ بے شک کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں دی، آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی، آپ کے جسم مبارک کے اوپر اوجھڑی تک ڈالی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے تک ڈالے، لیکن یہ واقعہ یہ کسی حدیث میں نہیں آیا۔ لہٰذا وہی باتیں بیان کرنی چاہیے جو احادیث کے اندر آئی ہے، جو صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اس قدر پریشان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مجبور ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بہت اذیتیں دی گئی، آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن یہ جو واقعہ ہے، جو ہم بڑے زور و شور کے ساتھ ممبر پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، یہ ہم نے بھی نادانی کے زمانے میں اس کو بیان کیا، چونکہ ہم نے بھی بڑوں سے سنا تھا، لیکن جب اس کی تحقیق کی اور جب روایات کی چھان بین کی، احادیث کو کھنگالا، تو یہ بات کہیں سے بھی نہیں ملی، کسی بھی حدیث کے اندر یہ بات، یہ واقعہ کہیں نہیں ملا۔ لہٰذا اس واقعے کو بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ورنہ اگر آپ اس واقعے کو بیان کریں گے تو جو آپ کے اس واقعے کو سنیں گے وہ پھر آگے بیان کریں گے، اور پھر وہ آگے بیان کریں گے، سب کا گناہ آپ کے حصے میں آتا رہے گا۔ لہذا جھوٹے من گھڑت واقعات بالکل بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو بڑھیا کا واقعہ ہے،
یہ بالکل من گھڑت ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ دوسری بات جو جب ہمارا کسی دعوت کے اندر جانا ہوتا ہے، کہیں کوئی اپنے گھر بلاتا ہے، کسی کے یہاں پہ مہمانی کے طور پر جاتے ہیں، تو بہت سے بھائی کیا کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے کھانا کھا لیا، بہت اچھے سے کوئی اپنی محبت سے کھلاتا ہے، اخلاص سے کھلاتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے، یہ بات آپ حضرات کے سامنے بھی یقیناً آئی ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کھانے سے آپ فارغ ہو گئے، اب میٹھا بھی کھا لیجیے، میٹھا کھانا سنت۔ بھائی دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہمارے گھر میں ایک چاند ہوتا، دوسرا ہوتا، تیسرا ہوتا، ایک وقت کا بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ وہاں کھانا ہی نہیں تھا، وہاں تو صرف کھجور اور پانی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کیے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے رکھے ہیں، آپ نے دنیا کی دولت کو کبھی پسند ہی نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بھوکا رہنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کم کھانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے روزے رکھنا۔ جن سنتوں کے اندر ہمیں تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، وہ کبھی ہماری زبان پر بھی نہیں آتی۔ وہ ساری سنتیں، اولاً تو کچھ سنتیں تو ہم نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف یہ بات جھوٹی منسوب کر دی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھانے کے بعد میٹھا کھائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو میٹھا پسند تھا، آپ کھجور کو بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کھانے کے بعد آپ میٹھا کھایا کرتے تھے۔ ہمیں ہر وہ سنت بڑی اچھی لگتی ہے جس کے اندر کھانا ہو، چاہے پھر وہ ولیمہ ہو، یا پھر عقیقہ ہو، یا پھر کوئی سا بھی کھانا ہو۔ ہمیں وہ سنتیں اچھی نہیں لگتی کہ جس کے اندر کھانا نہ ہو۔ اچھی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اچھے سے اچھے کھانے دیے، کھانے چاہیے، اگر اللہ نے پیسے دیے تو ان کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کرنا، یہ اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی سنت ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مبارک زندگی گزری ہے، وہ زیادہ تر فاقوں کے ساتھ گزری ہے، کھانے پینے کے ساتھ نہیں گزری۔ آپ علیہ السلام بہت کم کھانا کھایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کھانا ہوتا تھا وہ بہت معمولی ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ کی میں نے روایت ابھی آپ حضرات کے سامنے رکھی، 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، گھر میں چولہا تک نہیں چلتا تھا، اور ایک ہم ہیں، پہلے خوب اچھے سے کھائیں گے، پیٹ بھریں گے، اس کے بعد پھر کہیں گے کہ ایک سنت اور زندہ کر لیں۔ بھائی یہ سنت ہی نہیں ہے، آپ بغیر کسی کو سنت کہے بغیر بے شک میٹھا کھائیے، لیکن کم از کم وہ سنت سے تو مت جوڑیے۔ اگر سنت پر ہی عمل کرنا ہے تو روزے رکھیے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ مزید بہت ساری سنتیں ہیں، آپ کے بہت سارے طریقے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، فرائض اور واجبات پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میٹھا کیونکہ اس میں کھانا آ گیا تو ہم اس کو کیا کیا سمجھ کر کھاتے ہیں کہ بھائی سنت ہے کھا لی، اصل سنت سمجھ کے نہیں کھاتے، اصل تو مزے کے لیے کھاتے ہیں، ورنہ سنتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ بڑھیا کا واقعہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، میٹھا کھانا کھانے کے بعد کھانا، یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا کھانا کھانے کے بعد پسند تھا یا سنت، ایسا بالکل بھی نہیں۔ آپ کو میٹھا کھانا پسند تھا، لیکن کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا پسند تھا، ایسا کسی روایت کے اندر نہیں ملتا۔ تو یہ دونوں باتیں اپنی بھی درست کیجیے، اور اپنے رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی، اپنے ملنے جلنے والوں کی بھی درست کیجیے۔ جو آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھے کہ بڑھیا کا واقعہ سچا ہے تو اس سے حوالہ طلب کیجیے۔ بھائی آپ نے سنا ہے نا، ایسے تو سنی ہوئی باتیں بہت ساری مارکیٹ میں چلتی ہے اور جھوٹی چلتی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر پتہ نہیں کتنا جھوٹ اور پتہ نہیں غلط سلط چیز اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے۔ جو اس طرح کی بات آپ حضرات کے سامنے رکھیں، اس سے دلیل مانگیں کہ یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے، جس سے سنا ہے اس سے بھی طلب کیجیے کہ اس کا کوئی حوالہ دے۔ اسی طریقے سے جو حضرات یہ کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، ان سے بھی دلیل طلب کیجیے کہ آپ نے ایسا کہاں پڑھا ہے۔ جب آپ فتاویٰ کی طرف
یا کتابوں کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو یہ دونوں باتیں کہیں نہیں ملے گی۔ اسی لیے میری درخواست ہے کہ یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھی ہے، اپنے تمام متعلقین، دوست، احباب، رشتہ داروں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگ ان غلط فہمیوں سے باہر آئے اور صحیح دین پر عمل کریں۔ ہمارا دین کوئی مذاق نہیں ہے، مستند دین ہے، اور ایک ایک بات سچی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام جھوٹی من گھڑت روایات سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.